बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को इस न्यू वीडियो में वेलकम। मेरा नाम शुएब है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलगिती यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि आप कैसे इस्लाम 360 ऐप को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामिक वर्ल्ड की यह सबसे बड़ी ऐप है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी ऐप को यूज़ किया जाता है इस्लाम को समझने के लिए। तो अगर आप इस ऐप को मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे इंस्टॉल करके, तो ये पेज आपके सामने आएगा जहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये होम पेज है। ठीक है, तो होम पेज में आपको यहाँ तारीख लिखी हुई नज़र आएगी इस्लामिक कैलेंडर में, और इसके साथ 16 अप्रैल रमज़ान का महीना है। इसके साथ दूसरी साइड पे यहाँ पे नमाज का वक्त नज़र आ रहा है, जैसे कि अब इशा का वक्त है, और इसके बाद फजर की टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपको डेली बेस पे यहाँ पे एक न्यू आयत लिखी हुई नज़र आएगी। इसके बाद एक अहादीस आपको यहाँ पे नज़र आएगा जो कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं रोज़ाना। फिर यहाँ पे जो इवेंट होगा, इस्लामिक इवेंट होगा, अपकमिंग इवेंट, वो यहाँ पे नज़र आएगा। फिर यहाँ पे एक वर्ड रोज़ाना लिखा हुआ नज़र आएगा उसके मीनिंग के साथ, जैसे कि यहाँ पे लिल काफरीन लिखा हुआ है, काफिरों के लिए, ये उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन है। आगे दुआ रोज़ाना लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एक दुआ आपको यहाँ पे रोज़ाना सिखाया जाएगा इस होम पेज पे। आप चाहें तो डेली ये यहाँ पे सीख सकेंगे। तो ये होम पेज है जहाँ आपको नमाज का वक़्त, तारीख़ लिखी हुई नज़र आएगी, और इसके साथ आयत, अहादीस और इस्लामिक इवेंट्स वगैरह और वर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे, और दुआ आपको सिखाया जाएगा। तो ये होम पेज है। इसके बाद ये पेज है कुरान का। अब इस पेज में भी पहले नमाज की टाइमिंग ऊपर लिखी हुई नज़र आएगी, फिर यहाँ पे डेट, और नीचे इसमें डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे कि पहले आप यहाँ पे कुरान पाक पढ़ सकते हैं। कुरान पाक के यहाँ पे सूरह की लिस्ट आएगी, फिर पारा की लिस्ट आएगी। उसके बाद ये है फेवरेट्स की। आप जब भी पढ़ रहे होंगे तो अगर आप चाहें तो उनको फेवरेट पे रख सकते हैं। अब इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ सूरह से भी पढ़ सकते हैं, या फिर पारा की लिस्ट जो है इससे भी आप यहाँ पे कुरान पाक पढ़ सकेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर पढ़ना चाहें सूरह फातिहा, तो इसको आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सूरह फातिहा सिर्फ अरेबिक में है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें उर्दू भी लिखा हुआ नज़र आए, यानी इसकी ट्रांसलेशन भी और उसके साथ तफसीर भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, नीचे जो 5 टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें एक टूल तो है इसको प्ले करने का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे प्ले हो जाएगी। अच्छा, इसको प्ले करने से पहले फिर मुख्तलिफ़ कारियान के ये आवाज़ में, मुख्तलिफ़ आवाज़ में है, जैसे कि अल सुदेस। इनमें से जिसके आवाज़ में भी आप सुनना चाहेंगे उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ ये अल सुदेस, और इसके बाद प्ले करेंगे तो उसके आवाज़ पे ये सूरह फातिहा यहाँ पे प्ले होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से आप प्ले करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इस तरह आप यहाँ से प्ले करके सुन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा ये रिपीट का। अगर आप किसी आयत को बार बार सुनना चाहते हैं उसको याद रखने के लिए, तो आप रिपीट पे क्लिक करेंगे तो 1,00,000 बार ये आयत बार बार रिपीट होगी। ठीक है, जब तक आपको याद नहीं होता ये रिपीट होती रहेगी। फिर जब चाहें आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर आप नो रिपीट रखेंगे तो रिपीट कोई भी आयत नहीं होगी। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है ट्रांसलेशन और तफसीर का। अगर आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं उर्दू तर्जमे के साथ या फिर तफसीर के साथ, तो फिर आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसलेशन के इस ऑप्शन को ऑन रखना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के ट्रांसलेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के। तो इनमें से जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ताहिरुल कादरी साहब हैं, उसके अलावा यहाँ पे मौदूदी साहब के हैं, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी की ट्रांसलेशन, ये तमाम है लिस्ट आप देख सकते हैं। इनमें से जिसकी भी ट्रांसलेशन आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये उर्दू में भी है, और अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए नेपाली लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, हिंदी में भी, सारे मुख्तलिफ़ ज़बानों पे ये तमाम ऑप्शंस हैं। जिस ट्रांसलेशन को भी आप रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये तफसीर का ऑप्शन है, अगर आप साथ साथ तफसीर भी रीड करना चाहते हैं तो तफसीर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स की है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, डॉक्टर इसरार हैं, और इनमें से जिस स्कॉलर को भी आप रखना चाहते हैं, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, इस तफसीर को भी आप यहाँ पे इनेबल रख सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद क्या होगा कि आप जब कोई आयत पढ़ रहे होंगे उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी नज़र आएगी और उसके साथ तफसीर भी नज़र आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है इस टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा रखने का या फिर छोटा रखने का। ठीक है, आप यहाँ से इस माइनस पे क्लिक करके साइज़ कम कर सकते हैं और प्लस पे क्लिक करके साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन फिर यहाँ पे मिल जाता है इसकी स्पीड का, यहाँ से फिर आप इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं।
ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹولز 5 ٹولز نیچے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ہر آیت کے ساتھ یہ 3 ڈاٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس پہ کلک کریں گے تو پہلا ہے اس کو پلے کرنے کا، دوسرا آپشن ہے لاسٹ سین کا، مطلب اگر آپ لاسٹ سین میں رکھیں گے تو بعد میں جب آپ قرآن پاک پڑھنا چاہیں گے تو لاسٹ سین یہاں پہ نظر آئے گا، جس سے آگے آپ کنٹینیو کر سکیں گے۔ اگلا آپشن ہے یہاں پہ بک مارک کا، بک مارک پہ آپ کسی بھی آیت کو بک مارک پہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے کے لیے کہ آپ نے پچھلی بار کہاں تک پڑھا ہے۔ اس کے بعد یہ ریسائٹیشن کا آپشن ہے، ریسائٹیشن میں یہ ہوگا کہ آپ ایک سائڈ پہ سن سکتے ہیں کہ یہ آیت کس طرح پڑھی جاتی ہے اور اپنی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ اسٹارٹ ریکارڈنگ کریں گے اور آپ خود ریڈ کریں گے تو یہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے بتائے گی کہ آپ نے یہ صحیح پڑھا ہے یا صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے یہ شیئر کرنے کا۔ شیئر میں کیا ہوگا کہ آپ اگر کسی اور ایپ میں یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈیزائن بنا کے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی ایپ میں تو ڈائریکٹ شیئر ٹو دس ایپ کریں گے، اور اس کے بعد جس ایپ کے تھرو بھی آپ نے شیئر کرنی ہے وہ آپ ڈائریکٹ شیئر کر سکیں گے، یہ اسی طرح چلا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ بن کے۔ نہیں، اگر آپ کوئی ڈیزائن بنا کے کوئی پوسٹ بنا کے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ شیئر کے بعد جو نیچے آپشن ہے شیئر بائی ڈیزائننگ، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور آپ کو یہ سارے ڈیزائنس آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کو صرف عربک پہ رکھیں یا پھر اردو ٹرانسلیشن بھی رکھیں، تو وہ آپ یہاں ٹاپ سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہاں پہ آپ کو یہ عربک پہ نظر آ رہی ہے، یہ آیت اب صرف اردو میں نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بوتھ پہ رکھیں گے تو عربک میں بھی اردو میں بھی نظر آئے گی۔ پھر اس کا آپ بیک گراؤنڈ کون سا رکھنا چاہیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بعد اب یہ گرین کلر میں، اب یہ بلو کلر میں، اورنج کلر میں، جو بھی آپ اس میں بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ اب اس ٹیکسٹ کو آپ اس کی سائز بھی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں ان کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ فونٹ سائز نیچے آپ کو نظر آئے گا، اس کو آپ بڑھائیں گے تو اس کی سائز بڑھتی جائے گی، اس کی سائز انکریز ہوگی۔ پھر یہ اپلائی اوورلے ہے، اوورلے میں کیا ہوگا کہ اس کی جو اوپاسٹی ہے یہ کتنا کلیئر نظر آئے گا وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپشن ہے اس کے شیڈو کا، آپ اس ٹیکسٹ میں شیڈو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ کلرز کا آپشن ہے، یہ جو ٹیکسٹ ہے اوپر اس کو آپ کس کلر میں رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ وائٹ پہ، ریڈ کلر میں، یلو کلر پہ، یا کسی بھی کلر پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ایک پوسٹ بن گیا ہے اس کے بعد ٹاپ میں شیئر کرنے کا آپشن ہے، یہاں سے آپ اس پوسٹ کو واٹس ایپ کے تھرو یا پھر میل کر کے کسی بھی طرح آپ سے کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پوسٹ کو یہاں سے شیئر کر سکیں گے۔ تو یہ آپشن ہے کسی بھی آیت کو یا کسی بھی حدیث کو، جو کہ بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ حدیث کیسے ریڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ یہاں سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، عربک میں، اردو میں آپ ٹرانسلیشن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی بھی آیت کو آپ یہاں سے اگر چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں بک مارکس بنا کے لاسٹ سین میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ بعد میں جب آپ اس کو ریڈ کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے پچھلی بار یہاں تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آپشنس ہیں قرآن پاک پڑھنے کی۔ اب یہ لسٹ ہے یہاں پہ سورہ کی، پھر یہاں پارے لسٹ ہے، فیورٹس پہ وہ ایڈ ہو جائیں گے جو کہ آپ نے فیورٹس پہ رکھے ہوں گے، تو یہ آپ یہاں سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بک مارکس بنائے ہوں گے تو پھر بک مارکس کا یہ آپشن ہے جہاں پہ آپ کو جو بک مارکس آپ نے بنائے ہوں گے ان کی لسٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ پھر اگر آپ نے نوٹس بنائے تو نوٹس یہاں پہ نظر آئیں گے۔ اس میں دوسرا یہ جو آپشن ہے سرچ کا، اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ورڈ سرچ کر سکتے ہیں، قرآن میں کوئی آیت آپ سرچ کر سکتے ہیں یا پھر کوئی روٹ ورڈ سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لینگویج کا آپشن ہے، آپ اردو میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، انگلش، رومن، ہندی، عربک، جو بھی آپ نے لینگویج سلیکٹ کرنی ہے، جس لینگویج میں بھی آپ کسی ایک ورڈ کے تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ورڈ قرآن مجید کے کن آیات میں ہے، اس بارے میں اللہ کے کیا احکام ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آپ نے یہاں پہ وہ ورڈ سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں یہاں پہ سرچ کروں اردو میں یہ صبر، تو اب صبر کے بارے میں جو آیات ہیں، جتنی آیات ہیں، کن صورتوں میں ہے، وہ ساری لسٹ یہاں پہ آ جائے گی۔ ایگزیکٹ یہاں پہ ہے، دوسرا سملر ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹ میں آپ دیکھیں گے تو 79 آیات ہیں صبر کے بارے میں، اور کن صورتوں میں ہے وہ ساری تفصیل یہاں پہ نظر آ جائے گی۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں یہ آیات ہیں صبر کے بارے میں، پھر سورہ آل عمران میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ اس کی تفصیل مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک آیت کو آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ
क्लिक करेंगे फिर वो आयत आएगी, उसके साथ उर्दू में तर्जुमा आएगा, येलो कलर में हाईलाइट होकर आपको नज़र आएगा जिस वर्ड से आपने सर्च किया है। फिर वो तमाम आयतें यहाँ सीक्वेंस के साथ आपको नज़र आ जाएंगे। नीचे ये जो 5 ऑप्शन हैं इनके बारे में पहले मैंने आपको बताया है कि पहला बटन प्ले करने का है, दूसरा यहाँ पे तफसीर और ट्रांसलेशन सेलेक्ट करने का है। फिर आप इसको इसके टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन इसकी स्पीड का है कि आप कितनी स्पीड में इस पेज को मूव कराते हुए देखना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन है सर्च का। इसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों सीरतुन्नबी का। सीरतुन्नबी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए गए हैं। ये वीडियोस हैं इन टॉपिक्स के साथ, सामने इसका टॉपिक लिखा हुआ है और ये डॉक्यूमेंट्री है वीडियो में। आप इनको यहाँ से प्ले करके सीरतुन्नबी के बारे में ये वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है सीरतुन्नबी का। अगला ऑप्शन 15 लाइन कुरान का है, आप यहाँ से 15 लाइन कुरान पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है दोस्तों ये सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट में अगर हम क्लिक करके देखें तो उर्दू में और इंग्लिश में ये लेटर्स आपको नज़र आएंगे। इनमें से किसी एक लेटर को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे। इनमें से जिस सब्जेक्ट के बारे में भी आप कुरान पाक में पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि शुक्रगुजारी से नेमतों में इजाफ़ा होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके देखूं तो ये आयत और इसके तर्जुमे के साथ और कौन सी सूरह में है और कौन सी आयत नंबर इसके क्या है ये आएगा। नीचे प्ले का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्ले करके फिर ये सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों सब्जेक्ट का, जहाँ से आप किसी भी लेटर पे जो सब्जेक्ट्स हैं कुरान पाक पे वो आप यहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों ये फ़हमुल कुरान का। ये एक किस्म का कोर्स है जो कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है, ठीक है। 37 यहाँ पे लेसन्स हैं जिनमें ये होगा कि आपको यहाँ पे कुरान मजीद से वर्ड्स मीनिंग के साथ सिखाए जाएंगे। जैसे कि लेसन 1 पे अगर हम देखें तो ये हा मीम है। हा मीम उर्दू में भी लिखा हुआ है, अरेबिक में, और नीचे रोमन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इनको अगर आप आगे मूव करेंगे अलिफ लाम रा लिखा हुआ आएगा, फिर जो वर्ड्स आएंगे उसकी मीनिंग और इंग्लिश में उसकी क्या मीनिंग बनती है ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको प्ले करके सुनना चाहते हैं तो आप नीचे प्ले का जो बटन है इस पे भी क्लिक करके प्ले करके सुन सकते हैं। और ये जो सर्च का बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो कुरान मजीद में ये वर्ड किन सूरतों में आया है, किन आयात में आया है, वो यहाँ पे उसकी तफसील आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये देखें वो आयत आ गई है जिस पे ये वर्ड है और उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नीचे वो सेम बटन्स हैं जिनके बारे में पहले मैंने आपको बताया है कि आप इनको सुन सकते हैं प्ले करके, फिर इनकी ट्रांसलेशन चेंज कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करना, साइज़ बड़ा करना, कम करना, ये सारे ऑप्शंस सेम उसी तरह है जिनके बारे में पहले मैंने आपको बताया। तो ये कोर्स है फ़हमुल कुरान जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आप कुरान मजीद से वर्ड्स याद रख सकते हैं, जिसके बाद आपको कुरान समझने में बहुत आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये कोर्स है फ़हमुल कुरान का जो कि आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन शेयर नोट्स का है। इसके बाद अगला ऑप्शन रिसाइटेशन का है। रिसाइटेशन में ये होगा दोस्तों आप रिसाइट करके देख सकते हैं कि आप कुरान मजीद को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। आप अपनी तलफ़ुज़ चेक कर सकते हैं। ये आप कैसे करेंगे, आप किसी भी सूरह को ओपन करें, जैसे कि मैंने सूरह फातिहा ओपन किया। अब पहले आप यहाँ लिसन पे क्लिक करके सुन सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप खुद रीड करेंगे और स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो फिर ये लिखा हुआ आएगा कि आप इसको तलफ़ुज़ आपकी सही है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अब ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि ये तलफ़ुज़ ठीक है। अगर ये तलफ़ुज़ ठीक ना होती तो ये रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है। इसी तरह आप खुद रिसाइट करके यानी खुद पढ़ के देख सकते हैं कि आपकी तलफ़ुज़ ठीक है या नहीं है, ठीक है। ये है रिसाइटेशन का ऑप्शन। इसके बाद अगला ऑप्शन है अंडरस्टैंड कुरान का। ये भी एक कोर्स है कुरान समझने के लिए। इसमें अगर हम सबक नंबर 1 पे देखें तो ताऊस के बारे में यहाँ पे तफसील मिल जाएगी। ताऊस में कौन कौन से अरेबिक वर्ड्स हैं, इनमें उर्दू क्या तर्जुमा है, और आप यहाँ पे प्ले करके इनको सुन सकते हैं। तो ये है अंडरस्टैंड कुरान का ऑप्शन जिसमें आप कुरान पाक को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है वर्ड बाय वर्ड आप कुरान पाक को कैसे समझ सकेंगे। इसके लिए फिर ये सूरह की लिस्ट है, पारक की लिस्ट है। आप सूरह फातिहा को ओपन करके देखेंगे तो जो आयात हैं
ان کی لسٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی۔ آپ جس آیت کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں گے، وہ آیت آپ کے سامنے آئے گی۔ ورڈز الگ الگ ہو کے آپ کو نظر آئیں گی، میننگ الگ الگ ہو کے آپ کو نظر آئے گی، اور یہاں سے آپ نیچے پلے کر سکتے ہیں۔ لاسٹ سین آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ بار آپ نے جہاں تک پڑھا ہوگا وہ آپ لاسٹ سین میں سے رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو ٹرانسلیشن آپ انگلش وغیرہ چینج بھی کر سکتے ہیں، ان کو آپ یہاں سے پلے کر کے بھی سن سکتے ہیں۔ اور اگلا آپشن مل جاتا ہے یہ تفسیر کا۔ تفسیر آپ تفسیر مودودی دیکھنا چاہیں گے، تفسیر مودودی پڑھنا چاہیں گے، یا جس اسکالر کی بھی آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن ہے دوستو ورڈ بائی ورڈ قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ اگلا آپشن ہے روٹ ورڈ کا، یہاں سے پھر آپ روٹ ورڈز کو سمجھ سکتے ہو۔ جیسے کہ میں یہاں پہ کسی ایک ورڈ کو اوپن کروں تو اس بارے میں یہاں تفصیل آئے گی کہ یہ کن آیات میں کتنی بار آئے ہے، اور پھر اس ورڈ کے بارے میں مکمل تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آئے گی، جہاں سے آپ روٹ ورڈز کو سمجھ سکتے ہو۔ اگلا آپشن آیات کا ہے، آیت پہ آپ کسی بھی آیت کو سرچ کر سکتے ہو۔ نیچے یہ آپشن ہے، یہاں سے آپ نے کوئی بھی سورت سلیکٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد اس سورہ میں آپ کون سی آیت دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اوپر اس آیت کا نمبر آپ ایڈ کریں گے، اور یہاں ڈن پہ کلک کریں گے تو پھر وہ آیت آپ کے سامنے آئے گی، یہاں سے آپ اس آیت کو پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپشن ہے آیت کا، جہاں سے آپ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیج ہے قرآن کا، جہاں سے آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پیج ہے احادیث کا، جہاں پہ 78,000 سے زیادہ احادیث کا مجموعہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں جو احادیث کی بڑی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی، جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی۔ اس میں سے جس کتاب کو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ صحیح بخاری کے اوپر کلک کیا، تو سٹارٹ سے پڑھنے کے لیے آپ بک آف ریویلیشن اس کے اوپر کلک کریں گے، تو پھر جو احادیث ہیں وہ سیکوینس کے ساتھ یہاں پہ نظر آئیں گے۔ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، تو ان کی لسٹ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ صحیح احادیث یہاں پہ شامل کیے گئے ہیں۔ تو ان احادیث کو پھر آپ یہاں پہ احادیث کی جس کتاب کو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور ٹول نیچے نظر آئے گا، اس کے اوپر ہم کلک کریں تو 2 لینگویجز ہیں، اردو لینگویج اور انگلش۔ تو کسی حدیث کو آپ اگر انگلش میں ریڈ کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے لینگویج چینج کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انگلش پہ یا اردو میں جس لینگویج پہ بھی آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹاپ میں آپ کو آپشن مل جائے گا کسی حدیث کو سرچ کرنے کا، ٹھیک ہے، سرچ ان حدیث۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو پھر 2 آپشنس ہیں، ایک آپشن ہے سرچ بائی ورڈ، بائی نمبر، اور حدیث کا جو راوی ہے اس کے نیم سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے آپ کو آپشن مل جاتا ہے یہ بکس کا۔ بکس میں دیکھیں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد، النسائی، سنن ابن ماجہ ہے۔ یہ تمام جو بکس ہیں احادیث کے، مشکات المصابیح بھی ہے۔ تو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس بک میں حدیث سرچ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا صحیح بخاری۔ نیچے پھر آپ لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس حدیث کو انگلش میں پڑھنا چاہیں گے، عربک میں، یا پھر اردو میں، وہ آپ نیچے سلیکٹ کریں گے۔ پھر آپ نے اوپر ٹاپ میں جو سرچ کا آپشن ہے یہاں پہ وہ ورڈ لکھنا ہے جس سے آپ حدیث، جس کے بارے میں آپ حدیث ریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ میں یہاں پہ کوئی حدیث سرچ کروں امانت کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو ٹاپ میں یہاں پہ امانت لکھیں گے، اس کے مطابق احادیث کی لسٹ نظر آئے گی کہ صحیح بخاری کے بک میں 21 احادیث ہیں جو کہ امانت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو بھی حدیث آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں گے، حدیث کے نمبر کے ساتھ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ جیسے کہ میں اس حدیث کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو یہ حدیث آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ اس کے نمبرنگ کے ساتھ کہ حدیث نمبر یہ 34 ہے، اور بک ہے صحیح بخاری۔ پھر اگر آپ نیچے چلے جائیں تو حدیث کے نمبرنگ کے ساتھ جو تمام احادیث ہیں امانت کے بارے میں صحیح بخاری کے بک میں، ان کی لسٹ یہاں پہ آئے گی، جہاں سے آپ اس ورڈ کے بارے میں احادیث ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے آپ بک چینج کر کے بھی اسی ورڈ کے بارے میں بک چینج کر کے بھی آپ احادیث ریڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ احادیث کی جگہ میں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو کسی حدیث کا نمبر چیک کرنا ہے تو پھر آپ نمبر سے وہ حدیث سرچ کر سکتے ہیں، اور راوی سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پیج ہے احادیث کا، جہاں پہ آپ احادیث کی یہ تمام جو کتابیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور کسی ایک حدیث کو آپ ٹاپ میں، کسی ایک ورڈ کو، کسی ایک موضوع کے بارے میں احادیث آپ ریڈ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ یہاں سے سرچ کریں گے، اس کے مطابق جو احادیث ہیں جس بک میں بھی وہ ساری لسٹ آ جائے گی، جہاں سے آپ احادیث ریڈ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عبادت کے پیج پہ۔ اب عبادت کے اس پیج میں پھر یہ دیکھیں پریئر، پہلے آپ یہاں پہ نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ہے،
تو آپ یہاں سے نماز کا طریقہ ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپشن ہے فاسٹنگ کا، روزے کا۔ روزے کے بارے میں تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ روزے کے بارے میں کیا احکام ہیں، وہ سارے تفصیل کے ساتھ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، تو یہاں سے پھر آپ روزے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے حج اور عمرے کا، آپ حج کے بارے میں تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ کس طرح حج ادا کرنا ہے، یعنی مکہ سے منی روانگی، پھر منی میں آمد، سٹیپ بائی سٹیپ جو حج کا پروسیس ہے، وہ سارا زمزم کا پانی، یہ ساری آپ کو یہاں پہ تفصیل مل جائے گی۔ آپ یہاں سے حج کا طریقہ جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، اور اگر ہم نیچے موو کرتے جائیں تو یہ ساری تفصیل یہاں پہ ہے، تو پھر آپ یہاں سے حج کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ اگلا پیج ہے یہ عمرے کا۔ اگر آپ عمرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کے مکمل جو تفصیل ہے، احرام کے احکامات، احرام باندھنے کا طریقہ، سفر حجاز مقدس، یہ ساری آپ کو اس کی ڈیٹیلز تفصیل یہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ یہاں سے آپ ریڈ کر کے ان سب کو پڑھ کے عمرے کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا آپشن ہے نماز جنازہ کا۔ آپ یہاں پہ نماز جنازے کے جو طریقہ ہے وہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، تو آپ یہاں سے نماز جنازے کے بارے میں ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپشن ہے، یہ پیج ہے عبادت کا۔ اس کے بعد عبادت کے اس پیج میں بھی سرچ کا آپشن ہے، جہاں سے پھر آپ کوئی بھی ورڈ سرچ کر سکتے ہیں، قرآن پاک میں کوئی آیت سرچ کر سکتے ہیں، روٹ ورڈ سرچ کر سکتے ہیں، پھر حدیث آپ کوئی سرچ کر سکتے ہیں، حدیث نمبر، حدیث راوی کے ساتھ، پھر لینگویجز آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور ہندی، اردو، عربک وغیرہ سارے لینگویجز، کوئی بھی آپ لینگویج سرچ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں سرچ کروں لیٹ سپوز نماز کے بارے میں، تو یہ دیکھیں نماز اوپر لکھیں گے، تو نماز کے بارے میں اللہ کے جو احکام ہے قرآن پاک میں، وہ صورتوں کے ساتھ یہاں پہ ان کی لسٹ آ جائے گی، وہ تمام آیات آ جائیں گے، جیسے کہ یہ دیکھیں ٹوٹل 86 آیات ہیں نماز کے بارے میں، تو آپ یہاں سے یہ پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیم اسی طرح آپ یہاں پہ حدیث وغیرہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ حدیث آپ سلیکٹ کریں گے تو آگے اس کے ساتھ بک، کون سی بک میں آپ دیکھنا چاہیں گے، وہ بھی آپ یہاں پہ عبادات کے اس پیج پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پیج یہاں پہ مل جاتا ہے دوستو یہ مور کا۔ اب یہ لاسٹ پیج ہے، اس میں پہلی بات تو آپ یہاں سے قرآن مجید میں کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، پھر یہاں سے آپ کوئی احادیث وغیرہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں 2 ایپس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ پہلی ایپ ایک گیم ٹائپ کی ہے جس میں آپ عربک سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ قرآن مجید کو پڑھ سکیں گے۔ اس کے بعد یہ حافظ 360 جس میں آپ قرآن پاک کو حفظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 ایپس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس ایپ کو آپ چاہیں تو اپنے موبائل پہ انسٹال کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا آپشن ہے صلاۃ ٹریکر کا۔ اس میں یہ ہوگا کہ نیچے اگر آپ یہاں پہ سکرول کریں تو 5 وقت کی جو نماز ہے وہ آپ نے اکیلے ادا کی ہے یا پھر جماعت کے ساتھ، وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو آپ بعد میں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ سمپل یہ یاد رکھنے کے لیے کہ آپ نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ ٹریکر، جس کو آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہے دوستو فلیشز کا۔ آپ کو کچھ پوسٹ ٹائپ کے مل جائیں گے۔ ٹاپ میں یہ جو ایک گلوب کا آئیکن ہے، اس میں آپ پھر لینگویج چینج کر سکتے ہیں کہ آپ انگلش میں چاہتے ہیں یہ پوسٹ یا پھر ہندی لینگویج پہ چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ڈیفرنٹ آیاتس آئیں گے ترجمے کے ساتھ، تو یہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے، تو ان پوسٹ کو آپ سیو کر سکتے ہیں اپنی گیلری پہ یا پھر شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا آپشن میں مل جاتا ہے پریئر ٹائم کا۔ آپ جس لوکیشن پہ بھی ہیں تو اس سٹی میں نماز کی کیا ٹائمنگ ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ جیسے کہ میں ابھی لاہور سٹی میں ہوں، تو لاہور سٹی میں نماز کی جو ٹائمنگ ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی آئی ہے، جیسے کہ فجر کی نماز کے لیے ابھی 2 گھنٹے باقی رہتے ہیں، اور یہاں سے اگر آپ چاہیں تو اذان کو بھی آن رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن ہے دوستو پریئر ٹائمز کا، آپ کی سٹی کے مطابق آپ کی نماز کی ٹائمنگز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے دوستو قاعدہ کا۔ یہاں پہ قاعدہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سبق 1 یہاں پہ اگر آپ کلک کریں، یہاں سے آپ پلے کر کے بھی ان حروف کو سمجھ سکتے ہیں، تو یہاں سے آپ قاعدہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا آپشن اللہ نیم کا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے 99 نام میننگ کے ساتھ، انگلش میننگ کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، یہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اگلا آپشن قبلہ ڈائریکشن کا ہے۔ یہاں سے آپ قبلہ ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ ہوں۔ آپ اگر قبلہ ڈائریکشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے اس فیچر کو یوز کر کے آپ قبلہ ڈائریکشن چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلا آپشن ہے سپلیکیشنز کا۔ اس میں آپ دعاؤں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی۔ یہاں پہ لسٹ ہے مختلف دعاؤں کی، کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے آپ کیا دعا پڑھیں گے، مسجد سے نکلتے ہوئے کیا پڑھیں گے، وضو سے پہلے کون سا دعا پڑھنا ہے، اذان کو کیسے جواب دینا ہے۔ تو یہ سارے دعائیں ہیں، ان کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر یہاں پہ یہ جو دعائیں ہیں یہ کن احادیث کی کتابوں میں ہیں، ان کی تفصیل، ان دعاؤں کی تفصیل بھی یہاں پہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ مختلف دعائیں یاد رکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہے دوستو اسٹاپ سائنس کا۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں وقف ہے، جہاں جہاں اسٹاپ سائنس ہیں، ان کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا آپشن ہے سجداز کا، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 14 سجدے ہیں ٹوٹل قرآن مجید میں، تو ان ساروں کی تفصیل یہاں پہ مل جاتی ہے۔ اگلا آپشن ہے تسبیح کا۔ تسبیح میں نیچے یہ جو ایک وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہوئے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پہ پڑھوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ یہاں پہ نمبر چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر یہاں پہ 33 کو آپ 99 بھی چینج کر سکتے ہیں، اور آپ یہ جو ایک آواز آ رہی ہے اس کو بند کر سکتے ہیں، ٹک ٹک کی آواز کو، اور اس کے ساتھ یہ جو 2 تیر نظر آ رہے ہیں ان پہ آپ کلک کریں گے تو بالکل سٹارٹ سے دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپشن ہے تسبیح کا، آپ یہاں سے تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہے شہادت کا۔ شہادت عربک میں، پھر رومن انگلش میں، اور نیچے انگلش میں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا آپشن ہے پروننسیشنز کا، جہاں سے آپ جو تلفظ ہیں کہ کون سے ورڈز کیسے ادا کرنے ہیں، وہ سارے ڈیٹیلز آپ یہاں پروننسیشن میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے دوستو اسلام 360، جس کے بارے میں مکمل تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ ہوا ہے تو آپ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔